آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اتحاد۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کو عزیز ایک ایسے پرمسرت موقع کی آمد ہے جس سے ہماری خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں اور ہمارا وطن عزیز اس میں مزید نکھرتا ہے اور سنورتا ہے، اور ہمارے قلوب میں عزت مآب صدر امارات اور ہمارے حکام کے لیے وفاداری اور محبت کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ یہ یادگار موقع اتحاد اور ہماری سربلندی تہذیبی عمارت کے قیام کا ہے، جسے شیخ زائد اور ان کے برادران مؤسسین نے اللہ کی رضا اور تقوی کی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ رب رحمان کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ نے ان کے دلوں میں وطن اور انسانیت کی بھلائی، سچائی اور اخلاص دیکھا، تو اپنی نصرت و توفیق سے ان کی مدد فرمائی، ان کے عزائم کو سربلند کیا اور انہیں اتحاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اسی کا فرمان عالی شان ہے إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، یعنی اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں اس خیر سے نوازا جو انہوں نے اس سے مانگا، اور ان کے اس مبارک اتحاد کو مکمل فرمایا جو انہوں نے چاہا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اتحاد کی نعمت عطا کی اور اس کے فیض و برکت میں روز افزوں اضافہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اور جیسا کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ پھر ہم تمام بانی قائدین کا ان کی عظیم کوششوں اور حکیمانہ کاوشوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً تاریخ نے ان کے نقوش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اور ان کی ان قربانیوں کو سنہری حروف میں رقم کر دیا ہے جو انہوں نے متحدہ عرب امارات کی بنیاد رکھنے اور اس کے اتحاد کی تشکیل میں پیش کی۔ یہ اتحاد ایک ایسا مستقل اور تجدید پذیر سرچشمہ ہے جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور پائیدار ہوتا جا رہا ہے اور جس کی عظمت کو زمانے کے تغیرات مٹا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، خوب سمجھ لیجئے کہ اتحاد و یگانگت
وہ عظیم نعمت ہے جس کی قدر وہی جان سکتا ہے جس نے اسے کھو دیا ہو، اور جس کی عظمت وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے محروم رہا ہو۔ اللہ کے بندوں، آپ کے لیے بالکل حق بجانب ہے کہ آپ اس عظیم اتحاد کی مضبوطی اور سربلندی پر فخر کریں، اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی پر نازاں ہوں، اور اس کے امن و سکون، استحکام، یکجہتی اور صفوں کی وحدت پر خوشی منائیں۔ جو 53 برس کے عرصے میں اپنی عظمت کو برقرار رکھے ہوئے، خوشی منائیں لیکن مثبت انداز اور ذمہ داری کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اتحاد کی روح اور اس کی اقدار کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو حکمت سے انجام دیں، اپنے کاموں میں حوصلہ بلند کریں اور اپنی منصوبہ بندی میں مستقبل پر نظر رکھیں، اور یاد رکھیں کہ اتحاد کا اصل تقاضا قیادت کے ساتھ وفاداری، وطن سے محبت اور خلوص نیت ہے۔ لہٰذا اسے اپنے اندر سچائی اور خلوص کے ذریعے عملی شکل دیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اتحاد کی بنیاد محبت، الفت اور بھائی چارے پر قائم ہے۔ لہذا ان صفات کو اپنے خاندانوں میں راسخ کریں۔ میرے بھائیوں، اتحاد قائم رکھنے کا ذریعہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور آپسی ہم آہنگی ہے۔ لہذا دوسروں کے ساتھ معاملات میں ان صفات کریمانہ کا مظاہرہ کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم متحد رہیں اور ایک دوسرے کے لیے صاف دل رہیں، کیونکہ ایک مضبوط اتحاد کی نشانی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص سے ہوشیار رہیں جو ہماری وحدت، ہمارے اقدار، ہمارے استحکام اور ترقی کے لیے خطرہ بن سکتا ہو۔ چنانچہ ہماری ریاست اپنے قیام سے لے کر اب تک ہر اس چیز کے خلاف انتہائی مضبوط اور مزاحم رہی ہے جو اس کی اقدار کے مخالف ہو، اور ہمیشہ انسانیت کے لیے خیرات سے بھرپور اور تمام بشریت کے لیے مفید رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خصائل طیبہ کے ساتھ وطن عزیز کو محفوظ رکھے اور اس کی خوشحالی اور سکون کو قائم و دائم فرمائے۔ فمن صدق اللہ صدقہ اللہ، یعنی جو اللہ کی یاد پر ایمان لایا، اللہ نے بھی اس کی بات کو سچا کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک کی فطرت میں خیرات کرنا شامل ہے، جو کہ ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور کیسے نہ ہو۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، یعنی نیکی کے کام مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے اپنے رب سے دعا کریں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یعنی اے رب اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دو، اور اپنی قیادت سے محبت و وفا کے عہد کو دوبارہ تازہ کریں، اور فرمانبرداری اور وفاداری کے ساتھ ان کی بات مانیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ علی سابغ نعمہ وعظیم فضل
والصلاة والسلام على خاتم رسل وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد اما بعد. میرے مومن بھائیوں، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یعنی اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، یعنی جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا بدلہ دو. اگر تمہیں بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ تم یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا. بس اے ہمارے رب، اب جب کہ ہم اتحاد کے 53 سالہ جشن کی خوشیوں میں سرشار ہیں، ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ ہماری دانشمند قیادت پر اپنی برکتیں نازل فرما، انہیں خوشی خیر و عافیت سے نواز اور ان کی زندگی کو مزید بہتری کی طرف گامزن فرما. اے اللہ، اے صاحب جلال و اکرام، اپنی توفیق کو ان کا شریک حال بنا، ان کے کاموں کو کامیابی سے ہمکنار فرما اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ محبت اور وفاداری میں یکجہتی عطا فرما. اور جتنی بھی خیر و بھلائیاں وہ اپنی عوام اور انسانیت کے لیے پیش کر رہے ہیں، ان سب کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں شامل فرما. اے اللہ، یہ دانشمند قائدین ہیں جنہوں نے اپنی پوری محنت، اپنے قیمتی وقت اور بھرپور جانثاری سے اتحاد کی عظمت کو مستحکم کیا اور دنیا بھر میں اس کے ذکر خیر کی بازگشت کو عام کیا. چنانچہ آج یہ مبارک اتحاد دیکھنے والوں کے لیے ایک نشانی اور دنیا بھر کے لیے بصیرت افزو مثال بن کر ابھرائے. اے اللہ، اے کریم ذات، اگر ہماری دعائیں ان کی قدردانی میں کوتاہ رہ جائیں تو آپ کا کرم ان کی بہترین جزا دینے اور ان کی محنت کا بہترین انعام دینے کے لیے کافی ہے. اے اللہ، اے رب دو جہاں، رئیس الدولہ، صدر ذی وقار، شیخ محمد بن زائد کو اپنی بے شمار رحمتوں، عظیم سخاوتوں، وافر نعمتوں اور بے شمار عطاؤں سے نواز، اور جو خدمات بھی وہ اپنے وطن اور انسانیت کے لیے انجام دے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرما. اے اللہ، ہمارے شیخ ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، ہمارے والد، اے اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، انہیں اور ان کے نائبین، ان کے برادران، حکام امارات اور ان کے امانت دار ولی عہد کو اپنی پسند اور رضا کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے غفور و شکور ذات، شیخ زائد، شیخ راشد، شیخ خلیفہ بن زائد اور تمام بانی رہنماؤں پر اپنی رحمت نازل فرما. ان کو اپنے فضل سے جنت کی بلند ترین منزلوں میں جگہ عطا فرما. ان کی قبروں پر روشنی اور سکون نازل فرما اور انہیں خوشی اور سکون سے بھر دے. اے اللہ، ہمارے وطن کے شہداء کی مغفرت فرما جنہوں نے اپنے پاک خون سے وطن کی عزت، استحکام اور امن کے لیے قربانی دی، اور ان کی پاکیزہ ارواح اور نیک نفوس کا بہترین و عمدہ بدلہ عطا فرما. اے اللہ، یوم شہید کی یادگار کے موقع پر ہم آپ سے دعا گو ہیں
کہ ان کو بہترین جزا عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جو کچھ تو نے اپنے کلام پاک میں ان سے وعدہ کیا ہے انہیں وہ عطا فرما۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کے پاس نہیں پہنچے، اس لیے کہ نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اے اللہ ہماری مسلح افواج کی حفاظت فرما، جو اپنے وطن کی دفاع کے لیے صف آرا ہے اور اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کا تجدید عہد کرتے ہیں، بس ان کے لیے ہماری جانب سے مکمل عزت، وفاداری، بلند توقیر اور دل سے کی جانے والی سچی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔